ثانیہ دعوت کے بارے میں ذکر کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ان کافروں کے آپ کے ساتھ مختلف طرح کے جو پروپیگنڈے تھے کہ آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے مختلف طرح کے شبہات، مقابلہ بازی کے معاملات جو شروع ہوتے ہیں، ہنسی مذاق اڑانا، شک و شبہات پیدا کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا۔ تو اس کے بعد ہم اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 57 سے، کہ جس سے مسلمانوں کی تعذیب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو تعذیب یعنی سزا دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تکلیف دینے کا، کہ جب کافروں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف طرح کے جو آپ کو پیشکشیں کی گئی تھی، مختلف طرح کے مذاق اڑائے گئے تھے، اس سے آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے آگے اور پیترا بدلا۔ وہ کیا تھا؟ تعذیب اور سزا دینے کا معاملہ، تکلیف اذیتیں دینے کا معاملہ۔ اور یہ اثر شروع ہوتا ہے عام مسلمانوں سے، یہ جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور اسی طرح مختلف صحابہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی رہی ہیں اسلام لانے کی وجہ سے، کہ تاکہ وہ اپنے اسلام کو چھوڑیں۔ لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ کسی صحابی نے اسلام لانے کے بعد تکلیفوں کی وجہ سے اپنا دین اسلام چھوڑا ہو، سمجھے نا؟ تو اسی وجہ سے جب ہرقل نے روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے اسلام لانے کے بعد اس کو چھوڑا ہو، مرتد ہوا ہو؟ تو ابو سفیان حالانکہ اس وقت آپ کا دشمن تھا، کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی نہیں، بلکہ اپنے اسلام پر اور پختہ ہو کے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ مختلف واقعات پڑھیں گے کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والدین حضرت یاسر اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، ان کو کس انداز سے جو ہے اذیتیں دی جاتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان مظلوموں کے پاس سے گزرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے، جیسا کہ یعنی کہ آپ نے جب دیکھا حضرت یاسر کو ان کے گھر والوں کو اذیتوں میں، آپ فرماتے ہیں صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو، تمہارا وعدہ جنت کا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ یہ دوسرا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے تکلیفوں کا، اذیتوں کا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کو بھی اس تکلیفوں اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بڑا لمبا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر جو ہے وہ طعن و تشنیع کر رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے، ابو بکر صدیق آ کے آپ کو چھڑاتے ہیں۔ تو کافروں نے آپ کو تو چھوڑ دیا، لیکن ابو بکر صدیق کو اس قدر مارا کہ حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور رات تک بے ہوش پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب اسلام لاتے ہیں تو ان کو جو ہے کس انداز سے اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ ان کے چچا کھجور کی چٹائی میں ان کو لپیٹ کر جو ہے نیچے دھواں جلاتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس سے اسلام کا یعنی کہ ابتدائی تاریخ گزرتی ہے۔ اور اسی آپ دیکھو گے کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو سابقین الاولین میں سے کہ جو تکلیفوں کی اذیتوں کے مراحل سے گزرے ہیں، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جو آگے چل کر اسلام کے علمبردار بنتے ہیں۔ اور اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، تکلیفوں سے گزارتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ممکن ہے کہ آدمی اسلام کے کسی بڑے کام کو کر سکے بغیر اذیتوں کے، تکلیفوں کے، بغیر امتحانوں اور آزمائشوں کے؟ فرماتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ ہو؟ تو امتحان جو ہے، آزمائشیں جو ہیں، یہ ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے گزار کر ہی بندے کو جو ہے وہ پھر بڑے کاموں کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اسے ہم بتا رہے تھے کہ آپ اس تاریخ کو دیکھو گے، پڑھو گے ان صحابہ کے واقعات کو، اور پتہ چلے گا کہ یہی وہ لوگ تھے جو آگے چل کر اسلام کے نمبردار بنتے ہیں، کہ جن سے اللہ تعالیٰ اسلام کے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ اور اسی طرح صرف صحابہ پر نہیں، بلکہ صفحہ نمبر 63 پر آپ یہ دیکھو گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو طرح طرح کی زیادتیاں کی گئیں، اس میں سب سے پیش آپ کے چچا ابو لہب تھا، کہ جو آپ کو پتھر مارتا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ مجنون پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو۔ اور اس طرح اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ کی دشمنی میں بڑھ چڑھ کر اس میں پیش تھی۔ اور ابو جہل کا کردار عقبہ بن ابی معیط، کہ جو آپ کے اوپر اولی لا کر ڈالتا ہے جب آپ سجدہ میں گئے ہوئے تھے۔ تو یعنی اس طرح کی تکلیفوں کے آپ کو لمبے واقعات ملیں گے، لمبی تاریخ ملے گی کہ جو آپ کے ساتھ یہ پیش آئے۔ تو چنانچہ جب یہ اذیتوں کا انداز شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مناسب سمجھا کہ صحابہ کے لیے کوئی رستہ اختیار کیا جائے کہ جس میں ان تکلیفوں سے بچ سکیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ چیز اختیار کی کہ مکہ میں رہتے ہوئے ہی کافروں کی نظروں سے دور ہو کر، ہٹ کر عبادت کرنا، اور اسی مقصد کے لیے آپ دارالارقم، آپ نے نام سنا ہوگا دارالارقم کا، کہ جو صفا پہاڑی کے اوپر تھا، اس کے دامن میں تھا، اور کافروں کی عام مجلسوں محفلوں سے ان کے گھروں سے کافی دور تھا۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا یعنی کہ اپنی رہائش رکھی، اور یہاں پر مسلمان کے ساتھ جمع ہوتے، ان کو اسلام کی تعلیمات دیتے، کافروں کی نظر سے دور۔ اسی طرح کچھ صحابہ وادیوں کے اندر چلے جاتے کافروں کی نظر سے دور، تاکہ وہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ کریں۔ اور دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ مکہ سے باہر کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر مسلمان اپنے ایمان کو، دین کو بچا سکے۔ تو آپ نے جب حالات کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایتھوپیا، حبشہ کا ملک اس وقت جو تھا، کہ جہاں پر اگرچہ نصرانیت کا دین تھا، لیکن وہاں کا بادشاہ جس کو نجاشی کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ بڑا عادل حکمران تھا۔ تو آپ نے پھر صحابہ کو مشورہ دیا، خصوصاً وہ صحابہ جن پر بڑے ضرورت ہو رہے تھے، کہ وہ پھر حبشہ چلے جائیں تاکہ جو ہے اپنے دین کو بچا سکے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس ضمن میں حبشہ کی طرف ان کی 2 ہجرتیں ہوتی ہیں۔ ایک حبشہ ہے اپنی پہلی ہجرت، کہ جس میں جو 5 ہجری نبوت کے 5 سال تھی، نبوت کے 5 سال تقریباً قریب ہی تھا، کہ جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ مہاجر حبشہ میں تھے، ان کو افواہ ملتی ہے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور افواہ غلط تھی۔
لیکن اس افواہ پر وہ مکہ چلے آتے ہیں. مکہ کے جب قریب پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ افواہ غلط تھی اور مکہ کے لوگ دشمنی اور عداوت میں اور آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو پھر کچھ لوگ تو مکہ داخل ہو جاتے ہیں اور باقی اکثر لوگ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر مزید بھی یعنی کہ یہاں پر تقریباً 80 سے اوپر لوگ جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں. 82 مرد تھے، 18 عورتیں تھیں، تقریباً 100 آدمی تھے، 100 مرد عورتیں جنہوں نے اس وقت ہجرت کی. پھر دوسری حبشہ کی ہجرت. اور اس ہجرت کے بعد بھی پھر کافروں کا انہیں چھوڑا نہیں، بلکہ کافر پیچھے پہنچتے ہیں، پیچھے کافر اپنے بھیجتے ہیں اپنے وفد کو کہ مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے. لیکن حبشہ کا بادشاہ ان سے بات چیت کرتا ہے، مسلمانوں سے بھی بات چیت کرتا ہے، اور بلکہ اس موقع پر حضرت جعفر طیار اس کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کر کے سناتے ہیں اور اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. حتیٰ کہ آخر میں حبشہ کا بادشاہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس امن و سلامتی میں ہو، اور کافروں کا جو وفد بھیجا ہوا تھا تحفے تحائف دے کر ان کو تحفے بھی واپس کرتے ہیں اور اس وفد کو ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے. تو یہ اس تعذیب سے بچنے کے کچھ انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی اور باہر کی ہجرتوں کے حوالے سے بھی. تو اس کے بعد ہم شروعات ملیں گے. بارک اللہ فیکم.